بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح العقائد النصفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے۔ آئیے ہم سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ ماتن نے فرمایا حقائق الاشیاء ثابتۃ، حقیقت الشیء وماہیتہ ما بہ الشیء ہوا کالحیوان الناطق للانسان بخلاف مثل الضاحک والکاتب مما يمكن تصور الانسان بدونه فإنه من العوارض، وقد يقال انما به الشيء هو باعتبار تحققه حقیقة وباعتبار تشخصه هویة ومع قطع النظر عن ذلك ماہیة، والشيء عندنا هو الموجود والثبوت والتحقق والوجود والكون الفاظ مترادفة معناها بدیع التصور۔ یہاں تک پہلے عبارت، ترجمہ اور اس کا مفہوم ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ماتن رحمۃ اللہ تعالی کا یہ جو قول حقائق الاشیاء ثابتۃ، اس سے پہلے ہم ایک اعتراض اور اس کا جواب دے چکے ہیں۔ وہ اعتراض کچھ یوں تھا کہ ماتن نے اپنی کتاب کا آغاز ذات و صفات کی بحث سے کیوں نہیں کیا تھا اور حقائق الاشیاء ثابتۃ سے کیوں کیا۔ تو اس کا جواب ہم دے چکے تھے کہ چونکہ ان اشیاء سے، یعنی وہ چیزیں چاہے وہ اعیان سے ہیں چاہے وہ اعراض سے ہیں، جو ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، ان سے ذات باری تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ استدلال کیا جاتا ہے، پہنچا جاتا ہے۔ اور یہ پہنچنا جو ہے وہ علم کلام کے اندر اسی طرح یہ طریقہ ہے اور یہ آسان ہے۔ تو اس وجہ سے حقائق الاشیاء ثابتۃ کا کلام ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اور اس بارے میں ہم یہ بھی بات بیان کرنے چلیں کہ یہ جو فرمایا ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، کیسے استدلال ہوگا ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ پر؟ وہ اس طرح کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، جیسے انسان ایک حقیقت ہے، حیوان ایک حقیقت ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر یہ جو موجودات ہیں یہ دو حال سے خالی نہیں، یا اعیان ہوں گے یا اعراض، اور اعیان و اعراض دونوں میں سے ہر ایک محدث اور ایک موجد کا محتاج ہے۔ تو وہ موجد، وہ محدث کون ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو یہی صاحب متن کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ کلام اس انداز میں کیا جائے اور ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا اس انداز میں ثبوت کیا جائے۔ ارشاد فرمایا حقائق الاشیاء ثابتۃ، کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر بھی ہم اس چیز کو بیان کر چکے تھے کہ ماتن اپنے متن کے اندر جو الفاظ، جو کلمات استعمال فرمائیں گے، شارح جو ہے لفظ و نشر مرتب کے تحت جو ہے وہ ہر لفظ کی، ہر کلمے کی تفصیل بیان کرتے چلے جائیں گے۔ یہی شارح کا انداز ہے۔ اب پہلا لفظ ہے حقائق۔ حقائق جو ہے وہ حقیقتن کی جمع ہے۔ یہ حقہ یحق سے حقیقت ہے۔ حقہ یحق سے حقیقت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ثبوت۔ جی آگے اشیاء ہے، یہ اشیاء شیئن کی جمع، اس پر کلام ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہے ثابتۃن، تو ثابتۃن یہ ثبوت سے اسم فاعل ہے۔ اچھا، اب ماتن کا یہ جو متن ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃن، کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جیسے انسان ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، حیوان ہیں، یہ واقع ہیں، یہ یقیناً موجود ہیں، محض خیال اور وہم نہیں ہیں، جیسا کہ عنادیہ کہتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم جیسے خیال کر لیں وہ ویسی ہی ہے۔ مثلا ہم اگر درخت کو انسان سمجھ لیں تو وہ انسان ہے، درخت کو درخت سمجھیں گے تو وہ درخت ہے، جیسا کہ یہ عندیہ کی رائے ہے۔ تو ماتن نے فرمایا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں، یعنی جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جیسے انسان ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ واقع ہیں، حقیقت میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اس میں پہلا لفظ جو استعمال ہوا تھا وہ حقائق ہوا تھا۔ حقائق حقیقت کی جمع ہے۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک کہا جاتا ہے حقیقت اور ایک کہا جاتا ہے ماہیت۔ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ حقیقت اور ماہیت دونوں معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ یہ دونوں الفاظ مترادفہ ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن آگے جا کے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعتبار کے اعتبار سے، یعنی اعتبار کے لحاظ سے اعتباری فرق کیا ہے۔ جی کیا فرق کیا ہے؟
اعتباری فرق کیا ہے۔ بہرحال یہ دونوں حقیقت اور ماہیت جو ہیں یہ دونوں الفاظ مترادفہ ہیں۔ فرماتے حقیقت الشیء و ماہیتہ ما بہ الشیء ہوا ہوا، کسی بھی شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت وہ شے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شے بنتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو اس کے قوام میں داخل ہوں جی، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ اس شے کی حقیقت ہیں، وہ چیزیں اس شے کی ماہیت ہیں۔ یہ دوبارہ پھر سن لیں، ما بھی شیء ہوا جس کی وجہ سے وہ شے بنتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ مل کر بنتی ہے تو وہ چیزیں اس شے کی حقیقت ہوتی ہیں۔ جیسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے روٹی ہے نا، روٹی یہ 3 چیزوں سے گویا مل کر بنی ہے، جیسے آٹا ہے، پانی ہے اور آگ ہے، تو روٹی کی جو حقیقت ہے یہ آٹا، پانی اور آگ ہے، تو یہ روٹی کی حقیقت بھی ہے، روٹی کی ماہیت بھی ہے کہ جن کی وجہ سے روٹی بنتی ہے۔ تو کسی بھی شے کی حقیقت، کسی بھی شے کی ماہیت وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی شے کی ذاتیات، جو چیزیں شے کی ذاتیات بنتی ہیں اور انہی ذاتیات پر اس شے کا قوام ہوتا ہے، انہی ذاتیات پر شے کا کیا ہوتا ہے؟ قوام ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حقیقت الشیء و ماہیتہ، کسی بھی شے کی حقیقت اور کسی بھی شے کی ماہیت وہ شے ہوتی ہے ما بہ الشیء ہوا جس کی وجہ سے وہ شے بنتی ہے۔ اچھا، اس میں جو عبارت کے حوالے سے کچھ کلام وہ سماعت کر لیں کہ حقیقت الشیء و ماہیتہ یہ مبتدا بنے گا، ما اس میں موصولہ ہے، بھی با حرف جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور مل کر یہ یکون فعل ناقص محذوف کے متعلق ہو جائیں گے۔ الشیء یکون کا اسم ہوگا، پہلا جو ہوا ہے یہ ضمیر فصل ہوگا اور دوسرا جو ہوا جو شے کے معنی میں ہے یہ یکون کی خبر بنے گا۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کے لیے صلہ بنے گا، اور ما موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ اور اس کی تقدیری عبارت جو ہوگی وہ کچھ یوں ہوگی کہ حقیقت الشیء و ماہیتہ ما یکون بہ الشیء ذالک شیء، یعنی کسی بھی شے کی حقیقت، کسی بھی شے کی ماہیت وہ شے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ شے بنتی ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ جیسے اب آگے شارح نے خود بھی مثال دی، جیسا کہتے کل حیوان ناطق للانسان، جیسا کہ حیوان ناطق انسان کے لیے پوچھا جائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی ماہیت کیا ہے، تو کہا جائے گا انسان کی حقیقت اور انسان کی ماہیت حیوان ناطق ہے، کہ حیوان ناطق کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی حیوان ناطق ہونا یہ انسان کی حقیقت اور ماہیت ہیں، یعنی انسان کا قوام جو ہے وہ حیوان ناطق پر ہے۔ سمجھ آ چکا ہوگا آپ کو؟ آگے کہتے ہیں بخلاف مثل ضاحک والکاتب، برخلاف ضاحک اور کاتب کی مثل، کہ ضاحک اور کاتب جو ہیں یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ان کے بغیر بھی انسان کا تصور ممکن ہے۔ تو کوئی کسی بھی شے کی حقیقت اور ماہیت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر اس شے کا تصور ممکن نہیں ہوتا۔ تصور ممکن اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ شے ان چیزوں سے ہی تو مل کر بنتی ہے، تو وہ شے وہ چیزیں جو ہے اس شے کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہیں۔ ضاحک اور کاتب یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے عوارض ہیں کہ ان کے بغیر بھی انسان کا تصور ممکن ہے۔ جیسے کاتب ہونا، اب یہ ایک وصف ہے، تو جو کاتب نہیں ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ بھی انسان ہے۔ اب جیسے کوئی ان پڑھ ہے، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو کیا کہیں گے؟ یہ انسان نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے، یہ تو عوارض ہے اور یہ تو اوصاف ہے۔ جیسے کوئی اب ضاحک ہونا، یعنی ضاحک ہونا، بعض لوگ ایسے وہ ہنستے ہی نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ انسان نہیں ہے، انسان ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی ضاحک ہونا انسان کی حقیقت میں ماہیت میں شامل نہیں ہے۔ اسی بات کو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ یوں بیان فرمایا بخلاف مثل ضاحک والکاتب، برخلاف ضاحک اور کاتب کی مثل، کہ مما یمکن تصور الانسان بدونہ، اس لیے کہ ان کے بغیر بھی انسان کا تصور ممکن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہ من العوارض، اس لیے کہ یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے عوارض میں سے ہے۔
آگے جیسے ہم نے پہلے یہ بات بیان کر دی تھی آپ کے سامنے کہ ویسے تو حقیقت اور ماہیت دونوں الفاظ مترادفہ ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اعتباری فرق شارح نے بیان کیا ہے۔ وہ اعتباری فرق یہاں سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَدْ يُقَالُ إِنَّمَا بِهِ الشَّيْءُ هُوَ بِاعْتِبَارِ تَحَقُّقِهِ حَقِيقَةٌ وَبِاعْتِبَارِ تَشَخُّصِهِ هُوِيَّةٌ، کہ وقد یقال سے فرماتے ہیں اعتباری فرق کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ بے شک ما بھی شے جن کی وجہ سے شے ہوا شے بنتی ہے، اس اعتبار سے بے اعتبار تحقق ہی، اس کے تحقق کے اعتبار سے، جی وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے شے بنتی ہو، بے اعتبار تحقق ہی، اس کے تحقق کے اعتبار سے، یعنی من حیث الثبوت اگر دیکھ لیا جائے وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے وہ شے بنتی ہے، اس کو اگر من حیث الثبوت دیکھا جائے، دوبارہ پھر سن لیں، ما بھی شے ہوا بے اعتبار تحقق ہی، کہ وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے وہ شے بنتی ہے، من حیث الثبوت اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، من حیث الثبوت دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اور کہتے ہیں وہ بھی اعتبار تشخصی ہویت، اور اس اعتبار سے کہ دیکھا جائے کہ وہ ایک مشخص ہے، جی خارج میں وہ اپنی ایک الگ سے پہچان رکھتا ہے، جی ہے وہی چیز ہے کہ ما بھی شیء ہوا بے اعتبار تشخصی، وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے وہ شے بنتی ہے، اگر اس میں بے اعتبار تشخصی ہی، یعنی اس کے تشخص کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے، کیا کیا جائے جی؟ تشخص کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ وہ اپنے افراد میں وہ چیز پائی جاتی ہے، اور ہر فرد کی اپنی ایک الگ سے پہچان ہے، یہ چیز جو ہے جی اپنے افراد میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور افراد ہر فرد جو ہے وہ اپنی ایک الگ پہچان، اپنا ایک تشخص رکھتا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ہویت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہویت۔ اور ما قطع النظر عن ذلک ماہیت، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے وہ چیز بنتی ہے، تو اس اعتبار سے کہ قطع نظر من حیث ثبوت کے اور قطع نظر من حیث تشخص کے، جی دونوں سے قطع نظر، تشخص اور تحقق سے قطع نظر ہو کر دیکھا جائے، اور صرف یہ دیکھا جائے کہ من حیث ہوا دیکھ لیا جائے، کیا کیا جائے؟ من حیث ہوا دیکھ لیا جائے، تو کہتے ہیں اس کو ماہیت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ ماہیت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں سے صرف اعتباری فرق بیان کیا کہ بے شک وہ شے کہ جس کی وجہ سے وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے وہ شے بنتی ہے، بے اعتبار تحقق دیکھا جائے گا تو حقیقت ہے، اور بے اعتبار تشخص دیکھا جائے گا تو وہ ہویت ہے، اور قطع نظر ان دونوں چیزوں کے، یعنی بے اعتبار تحقق اور بے اعتبار تشخص دونوں سے قطع نظر صرف یہ کہ من حیث ہوا دیکھ لیا جائے تو اس کو ماہیت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک بات انہوں نے حقائق کے حوالے سے کی، سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ آگے جو ہے وہ لفظ الاشیاء، متن کے اندر جو عبارت ہے اس میں دوسرا جو لفظ تھا وہ ہے اشیاء۔ اشیاء جو ہے وہ شیء کی جمع، شے کسے کہتے ہیں؟ تو شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الشیء عندنا هو الموجود، شے ہمارے نزدیک سے مراد اہل سنت والجماعہ، اہل سنت کے نزدیک شے جو ہے وہ موجود کو کہتے ہیں۔ کس کی کہتے ہیں؟ موجود، یعنی وہ شے وہ چیز جو پائی جاتی ہے اس کو شے کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شے۔ یہ اہل سنت کے نزدیک ہے، جبکہ معتزلہ کے نزدیک شے کی تعریف کچھ یوں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ شے اس کو کہتے ہیں جس کو جانا جائے یا جس کے بارے میں خبر دی جائے، جس کو جانا جائے یا جس کے بارے میں خبر دی جائے اسے شے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ شے۔ تو معتزلہ کی تعریف کے مطابق جو ہے وہ معتزلہ کی تعریف کے مطابق محال اور معدوم بھی شے میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ہماری تعریف کے مطابق معدوم اور محال جو ہے وہ شے میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک شے هو الموجود، وہ موجود ہے۔ سمجھ آ گیا؟ وہ چیز جو پائی جاتی ہے اس کو شے کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ الشیء عندنا هو الموجود، شے ہمارے نزدیک موجود ہے، اور آگے الفاظ مترادفہ موجود کے حوالے سے بیان کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں والثبوت والتحقق والوجود والکون الفاظ مترادفۃ، موجود، ثبوت، تحقق، وجود اور کون، یہ سارے کے سارے الفاظ مترادفہ ہے،
اور معناها بدیع التصور، اور ان سب کا معنی جو ہے وہ بدیع التصور ہے، بالکل واضح ہے، تعریف کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک متن کے پر ہی ایک اعتراض ہوتا ہے جس کو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ جو اعتراض ہوگا اس کی تقریر سماعت کر لیں، پھر ہم اس کی عبارت اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں گے۔ معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ ماتن نے متن کے اندر فرمایا ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ، کی اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ اس کے اندر حقائق الاشیاء موضوع ہے اور ثابتۃ محمول ہے، یعنی ثابتۃ کو حقائق الاشیاء پر حمل کیا گیا ہے۔ اب معترض کہتا ہے کہ بھائی حمل کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ محمول اور موضوع کے درمیان معنی کے اعتبار سے تغایر ہو، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کیا ہو؟ تغایر ہو، یعنی موضوع اور محمول میں معنوی اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے تغایر ہونا ضروری ہے، جبکہ حقائق اور ثابتۃ میں دونوں کے اندر جو ہے معنی کے اعتبار سے تغایر نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ پہلے بیان کر چکے، جس میں آپ نے کہا تھا کہ موجود، ثبوت، تحقق، وجود، جی اس میں دو لفظ ہے ثبوت اور تحقق، تو حقائق بھی جو ہے وہ تحقق یعنی کسی شے کا ثابت ہونا، اور ثابتۃ یہ ثبوت سے اس میں فاعل ہے، تو دونوں کا تو معنی ایک بن رہا ہے، تو آپ کا ثابتۃ کو حقائق پر حمل کرنا درست نہیں، کیونکہ مفہوم کے اعتبار سے ان میں تغایر نہیں پایا جا رہا، لہذا عبارت درست نہ ہوئی۔ اب یہ اعتراض آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آئیے اس کی عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے فَإِنْ قِيلَ، پس فَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے کہ فَالْحُكْمُ بِثُبُوتِ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ، کہ ثبوت کا حکم حقائق الاشیاء پر لگانا، ثبوت کا حکم یعنی ثابتۃ کہنا، یہ حقائق الاشیاء پر ثبوت کا حکم لگانا یکون لغوا، یہ لغو ہے، یہ کیا ہے؟ لغو ہے، کیوں؟ اس اعتبار سے کہ مفہوم کے اعتبار سے تغایر نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں بمنزلۃ قولنا الامور الثابتۃ ثابتۃ، تو یہ ہمارے اس قول الامور الثابتۃ ثابتۃ کے بمنزلہ ہو گیا، یعنی اسی کے درجے میں ہو گیا، جیسے کہا جائے کہ الامور ثابتۃ ثابتۃ، کہ وہ امور جو ثابت ہیں وہ ثابت ہے، تو کہتے ہیں یہ ثابتۃ کا حمل جس طرح الامور ثابتۃ پہ کرنا درست نہیں، اسی طرح ثابتۃ کا حمل حقائق الاشیاء پر بھی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ اچھا، عبارت کے اندر ماتن اشارے نے بمنزلۃ قولنا کہا، بعین قولنا نہیں کہا، وجہ یعنی یہ نہیں کہا کہ حقائق الاشیاء بمنزلۃ قولنا کہا ہے نا، بعین قولنا نہیں کہا، بمنزلہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس وجہ سے بمنزلہ کہا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، ان میں جو حقائق الاشیاء ہے یہ مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے، جبکہ الامور الثابتۃ یہ جو ہے وہ موصوف صفت ہے، یعنی مرکب توصیفی ہیں، اس وجہ سے شارح نے بھی منزلت قولنا فرمایا ہے، بعین قولنا نہیں کہا۔ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی عبارت، اور اعتراض بھی سمجھ آ چکا ہوگا، پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ آپ نے حضرت صاحب جو ثابتۃ کا حمل حقائق الاشیاء پر کیا یہ درست نہیں، اس وجہ سے حقائق کا جو معنی ہے وہی ثابتہ کا معنی ہے، ثابتۃ کا معنی ہے، جو ثابتۃ کا معنی ہے دونوں کا معنی تو ایک ہے، اور جبکہ حمل کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول کے درمیان مفہوم کے اعتبار سے تغایر ہو، جو کہ یہاں پر نہیں پایا جا رہا۔ اس کا جواب سماعت کر لیں، پہلے اس کا خلاصہ سن لیں جواب کا، پھر ہم اس کی عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی موضوع میں جو کہا گیا نا حقائق الاشیاء، یہ موضوع جو ہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہے، جبکہ ثابتۃ یہ محمول جو ہے یہ نفس الامر کے اعتبار سے ہے، یعنی حقائق الاشیاء میں ہم نے اعتقاد کا اعتبار کیا ہے اور ثابتۃ میں ہم نے نفس الامر کا اعتبار کیا ہے، یعنی اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ چیزیں کہ جن کی حقیقتوں کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، جن چیزوں کی حقیقتوں کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ثابتۃ وہ نفس الامر میں ثابت ہیں، لہذا فرق ہے، یعنی حقائق الاشیاء میں معنی اور لے رہے ہیں اور ثابتۃ میں معنی اور لے رہے ہیں، اور حمل کے لیے اتنا سا تغایر بھی کافی ہوتا ہے۔
سمجھ آ گیا؟ یہ خلاصہ میں نے بیان کیا. اب اس کی عبارت سماعت کریں اور پھر اس کا ترجمہ ہم آپ کے گوش گزار کر دیں. قلنا ان المراد به ان ما نعتقده حقائق الاشیاء ونسميه بالاسماء من الانسان والفرس والسماء والارض امور موجودة في نفس الامر. جواب دیتے فرماتے ہیں ان المراد به، اس سے ہماری مراد یعنی حقائق الاشیاء ثابتۃ سے ہماری مراد یہ ہے کہ بے شک وہ چیزیں ما نعتقده حقائق الاشیاء، جن چیزوں کی حقیقتوں کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ونسمیہ اور ہم ان کو نام دیتے ہیں، بالاسماء اسماء کے ساتھ، ناموں کے ساتھ ہم ان کو نام دیتے ہیں، من الانسان والفرس والسماء والارض، جیسے انسان، گھوڑا، آسمان، زمین وغیرہ. امور موجودۃ فی نفس الامر، یہ ساری کی ساری چیزیں کہ جن چیزوں کی حقیقتوں کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں امور ایسے امور ہیں، موجودۃ فی نفس الامر جو نفس الامر میں موجود ہیں. یعنی موضوع جو ہے اس میں اعتقاد کا اعتبار کیا گیا ہے اور محمول میں نفس الامر کا اعتبار کیا گیا ہے. اور اس کی ایک نظیر بھی شارح نے پیش کر دی. فرماتے کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے، واجب الوجود موجود، واجب الوجود موجود، یعنی وہ ذات کہ جس کے ہم واجب الوجود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ موجود فی نفس الامر ہے. سمجھ آ گیا؟ تو جیسے یہ کلام درست ہے اسی طرح حقائق الاشیاء ثابتۃ بھی درست ہے. فرماتے وہذا کلام مفید، یعنی واجب الوجود موجود کہنا یہ وہ کلام ہے، ھذا کلام مفید، یہ کلام مفید ہے. اور ربما یحتاج الی البیان، اور بہت کم جو ہے وہ بیان، بہت کم بیان کی اس میں حاجت پڑتی ہے، بہت کم جو ہے وہ تعویل کی حاجت پڑتی ہے، تعویل کی حاجت نہیں پڑتی خاص. اور آگے نفی کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا قول ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ کہتے ہیں لیس مثل قولک، یہ ہمارا قول حقائق الاشیاء ثابتۃ تیرے اس قول کی مثل نہیں ہے کہ الثابت ثابت، اس کے مثل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام غیر مفید ہے. یہ کلام کیا ہے؟ غیر مفید ہے، اور اس میں بالکل کسی قسم کا بھی معنوی اعتبار سے تغایر، مفہوم کے اعتبار سے تغایر نہیں. اس میں بھی لغوی معنی، ثابت میں بھی لغوی معنی مراد لیا جا رہا ہے اور دوسرے ثابت میں بھی لغوی معنی مراد لیا جا رہا ہے، لہذا یہ کلام درست نہیں ہے. اور آگے شارح فرماتے ہیں ولا مثل قولنا، اور یہ جو ہمارا قول ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ ہمارے اس قول کے مثل بھی نہیں ہے. وہ کون سا قول؟ جیسے کہتے ہیں انا ابو النجم و شعری شعری، اس قول کے مثل بھی ہمارا قول حقائق الاشیاء ثابتۃ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو قول ہے، یہ جو جملہ ہے، اس کے اندر وضاحت کی بہت زیادہ ضرورت، یعنی تعویل کی جائے تب جا کے یہ کلام درست بنے گا. جیسے کہا جائے بھی انا ابو النجم، اس نے کہا کہ میں ابو نجم ہوں، و شعری شعری، اور میرے شعر میرے شعر ہے. اب اس میں تعویل کریں گے تو پھر جو ہے وہ کلام درست ہوگا. یعنی یوں کہا جائے گا شعری الان و شعری الان شعری فیما مدا، یعنی اب تعویل یہ ہوگی یعنی میرے آج بھی شعر اسی طرح ہیں جس طرح کے زمانے ماضی میں میرے شعر تھے. یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں آ کر بھی میرے شعر بدلے نہیں ہیں، میرے شعر ویسے ہی ہیں جیسا کہ جوانی کے اندر میں شعر کہا کرتا تھا. تو تعویل کریں گے تو کلام درست ہوگا، ورنہ کلام درست نہیں ہوگا. لیکن حقائق الاشیاء ثابتۃ، ان میں کوئی خاص تعویل بھی نہیں کی گئی اور بالکل جو ہے وہ کلام کو ہم نے بیان کیا تو ثابت ہو گیا وہ کلام بالکل درست ہے. آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی جواب کی، یعنی جو اعتراض کیا گیا تھا اور اس کا جواب دیا گیا، اس جواب کی مزید تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک اور سمجھ لے جواب، اور ایک تحقیقی جواب شارح نے دیا. فرماتے و تحقیق ذالک ان الشیء قد یکون له اعتبارات مختلفۃ، کہ اس جواب کی تحقیق یہ ہے کہ شے ہوتی ہے نا، شے کوئی شے ہوتی ہے، یکون له اعتبار مختلفۃ، اس کے کئی اعتبارات ہوتے ہیں، مختلف اعتبارات ہوتے ہیں. یکون الحکم علیہ، اس شے پر حکم لگانا، بشین کسی چیز کا، مفیدا بالنظر الی بعض تلک الاعتبارات، بعض اعتبارات کی طرف نظر کرتے ہوئے اس چیز پر کسی شے کا حکم لگانا درست ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے. دون البعض، جبکہ دوسرے بعض کی طرف نظر کرتے ہوئے اس شے پر کسی شے کا حکم لگانا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. یعنی ایک شے ہوتی ہے اس کے مختلف اعتبارات ہوتے ہیں، بعض اعتبارات سے حکم لگانا جو ہے وہ اس شے، بعض
بعض اعتبارات کی طرف نظر کرتے ہوئے کسی چیز کا اس پر حکم لگانا درست ہوتا ہے، اور دوسرے بعض کا اعتبار کرتے ہوئے یا دوسرے بعض کی طرف نظر کرتے ہوئے اس شے پر کسی شے کا حکم لگانا درست نہیں ہوتا۔ جیسے مثال دیتے ہیں، جیسے کہ انسان ہے، اذا اخذ من حیث انہ جسم ما، جیسا کہ یہ دیکھا جائے کہ سامع کو صرف یہ پتا ہے، سننے والے کو صرف یہ پتا ہے کہ انسان ایک جسم ہے۔ انسان کیا ہے؟ ایک جسم ہے۔ تو انسان جسم بھی ہے، ظاہر ہے انسان کے اندر جسم ہونا بھی پایا جاتا ہے، جس میں نامی ہونا بھی پایا جاتا ہے، حیوان ہونا بھی پایا جاتا ہے، حیوان ناطق ہونا بھی پایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا انسان میں۔ تو کہتے ہیں سامع صرف یہ جانتا ہے کہ انسان ایک جسم ہے۔ اب انسان ایک جسم ہے تو اس اعتبار سے انسان پر حیوانیت کا حکم لگانا کیا ہے؟ مفید ہے۔ بھئی وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ انسان ایک جسم ہے، تو اس کو کہا جائے کہ بھائی انسان صرف جسم ہی نہیں، وہ حیوان بھی ہے، وہ حیوان بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان پر حیوان کا حکم لگانا کیا ہے؟ درست ہے۔ سمجھے بات؟ اور اگر جو ہے وہ سامع یہ جانتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، اچھا حیوان ناطق ہے، اب اس اعتبار سے انسان پر حیوان کا حکم لگانا یہ لاغو ہے، کیونکہ سامع تو جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے۔ اب آپ اس پر مزید جو ہے وہ حیوان ہونے کا حکم لگائیں گے تو یہ لاغو ہو جائے گا۔ تو شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ ایک شے ہوتی ہے، اس کے مختلف اعتبارات ہوتے ہیں، بعض اعتبارات کی طرف نظر کرتے ہوئے کسی شے پر کسی شے کا حکم لگانا درست ہوتا ہے، اور بعض دوسرے جو اعتبارات ہوتے ہیں ان پر ان اعتبارات کی طرف نظر کرتے ہوئے کسی شے پر وہ حکم لگانا درست نہیں ہوتا۔ آئیے اب اس کی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کل انسان جیسا کہ انسان ہے، اذا اخذ من حیث انہ جسم ما، یہ جو ما ہے یہ جسم کی صفت ہے اور یہ نکرہ ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ کہتے ہیں جیسے انسان، جب یہ لیا جائے کہ من حیث انہ جسم ما، کہ یہ کوئی جسم ہے، یہ کوئی جسم ہے، اس حیثیت سے اگر انسان کو لیا جائے تو کہتے ہیں کان الحکم علیہ بالحیوانیت مفیدا، تو اس پر حیوانیت کا حکم لگانا مفید ہے، کیونکہ سامع جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک جسم ہے، وہ صرف اتنا جانتا ہے۔ اب اس کو کہا جائے کہ بھائی انسان صرف جسم ہی نہیں ہوا، حیوان، وہ حیوان بھی ہے، تو اب اس پر یہ حکم لگانا بالکل درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أُخِذَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ، اور جب اس بات کو لیا جائے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، سامع یہ جانتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، تو اب اس پر کہتے ہیں کانا ذالک لغون، تو ذالکہ کا مشار الیہ حیوان ہے، تو اب اس پر حیوان کا حکم لگانا کیا ہو جائے گا؟ لاغو ہو جائے گا۔ تو یہ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا ہے کہ ایک شے، اس کے مختلف اعتبارات ہوتے ہیں، کچھ اعتبارات کی طرف نظر کرتے ہوئے کسی شے، اس شے پر کسی شے کا حکم لگانا درست ہوتا ہے، اور بعض دوسرے اعتبارات کی طرف نظر کرتے ہوئے اس چیز پر کسی شے کا حکم لگانا درست نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی جو ہم نے کہا حقائق الاشیاء ثابتۃ میں، ہم نے جو اعتبار کیا حقائق الاشیاء میں وہ اعتقاد کا اعتبار کیا ہے، اور ثابتۃ میں ہم نے نفس الامر کا اعتبار کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ثابتۃ کا حمل حقائق الاشیاء پر کرنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ غلطی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ خرابی نہیں ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، اسے یاد کیجئے گا، انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔